سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا خلاصہ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے۔ تو سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ چل رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے 25ویں پارے کے آغاز میں اپنی دو قسم کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن دو قسم کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک وہ ہیں جو کہ کائنات کے اندر ہیں، زمین اور آسمانوں میں ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اسی طرح سے ہوا ہے، پانی ہے، اور کچھ نشانیاں خود انسان کے اپنے اندر ہیں، یعنی انسان کے اپنے وجود میں۔ تو خود انسان بھی تو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے نا۔ انسان کے اندر جو ایک ڈی این اے ہے، وہ ڈی این اے پوری ایک یونیورس ہے۔ ایک ایٹم جو ہے وہ اس کے اندر پوری ایک کائنات آباد ہے، یہ آج ہم سائنس کی بدولت جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق میں، آفاق سے مراد یہ ان کے ارد گرد، زمین اور آسمان میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی۔ یعنی آفاق کس کا موضوع ہے؟ جیسے آج کل کاسمولوجی جسے ہم کہتے ہیں، علم فلکیات یا تھیوریٹیکل فزکس، نظریاتی جو فزکس ہے اس کا بھی یہی موضوع ہے۔ وفی انفسہم جیسے میڈیکل سائنس کا موضوع ہے، یہ انسان کا اپنا وجود، انسان کی نفس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں قسم کی نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق ہے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کا اپنے وجود کے بارے میں، اپنے بارے میں علم بڑھتا چلا جائے گا، یا کائنات کے بارے میں اس کا علم اور اس کی تحقیق اور اس کی ریسرچ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اتنا جو قرآن مجید کے بیانات ہیں وہ یقینی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو کہ ہمیں قرآن مجید کی اس آیت میں مل رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے۔ شورا مشاورت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شورا مشاورت کے احکامات کو بیان فرمایا۔ تو شروع کی آیات میں ایک حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے، اب ظاہری بات ہے انسانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، اس میں اختلافات تو ہو سکتے ہیں، ایک گھر میں اختلاف ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، والدین اور اولاد میں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم میں اختلاف ہو کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ فائنل اتھارٹی ہیں، ان کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو گویا کسی بھی مسلم معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو آخری فیصلہ ہوگا، قول فیصل ہوگا، وہ کتاب و سنت ہوگی۔ ظاہری بات اختلافات تو ہو جاتے ہیں، اب ان اختلافات میں ان کو حل کیسے کرنا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے۔ تو یہ بات یہاں پہ اللہ عز و جل نے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اور اس میں فیصلہ کتاب و سنت سے لو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اگلی آیات میں انبیاء کا تذکرہ کیا، خاص طور پہ وہ انبیاء جن کو ہم اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ یہ 5 ہیں، یعنی رسولوں میں بھی پھر گریڈیشن ہے نا، درجات ہیں نا۔ تو رسولوں میں سے 5 رسول جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا، جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان 5 رسولوں کو ہم نے ایک تو دین دیا، شریعت دی، قانون دیا، پھر یہ ہے کہ ان 5 رسولوں کو ہم نے ایک ہی وصیت کی، 5 کو، حضرت نوح کو بھی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی،
وہ وصیت کیا ہے؟ اقیم الدین، دین کو کھڑا رکھنا ہے، دین کو گرنے نہیں دینا، دین کو گرنے نہیں دینا۔ یہ بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ اس کے لیے عام طور پہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اقامت دین کی۔ بہرحال وہ اصطلاح ہم استعمال نہ بھی کریں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے کا حکم بہت واضح ہے، اقیم الدین، دین کو کھڑا کرنا ہے، کھڑا کرنا بھی ہے، کھڑا رکھنا بھی ہے۔ یہ دونوں فرائض ہیں، اور ان دونوں فرائض کا اللہ نے حکم دیا نوح سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری نہیں کہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، ضروری نہیں کہ کوئی خلافت قائم ہو جائے، ضروری نہیں کہ کوئی جو ہے وہ اسلامی ریاست وجود میں آ جائے، لیکن معاشرے کے اندر تم نے دین کو کھڑا کرنے کی اور کھڑا رکھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مذہبی طبقات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، لیکن مذہبی طبقات ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں یا اسلامی تحریکیں ہیں، ان میں سے کئی ایک لگی ہوئی ہیں اخلاص کے ساتھ کہ معاشرے میں دین کو کھڑا کریں، کیونکہ دین گرا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہو گیا دین اس کو وہ پھر کھڑا رکھیں بھی۔ اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ تو اس کے لیے جو بھی جد و جہد اور محنت کر رہا ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا، دین کو کھڑا کرنا ہے اور دین کو کھڑا رکھنا ہے، ہم نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا۔ اس مسئلے میں تم سب روایت پسند ہے، اس مسئلے میں دوسری طرف جو ہے بائیں بازو والے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے، جو نہ دین کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں نہ دین کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، دین سے نفرت رکھنے والے ہیں، دین سے بغض رکھنے والے ہیں، جو چاہتی نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جیسے روایت پسندوں میں ٹھیک ہے اختلافات ہیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، اور بھی بہت سارے مطلب کے، پھر ہر ایک مسلک کے اندر پھر آگے ڈویژنز ہیں، تو اوپر چلے جائیں تو فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ظاہری بات ہے یہ سب ڈویژنز ہیں، لیکن ان سب اختلافات کے باوجود ایک بات پہ تو متفق ہو جاؤ نا کہ تم نے دین کو کھڑا کرنا ہے۔ اب وہ دین تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ دین کون سا دین ہم نے کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے، توحید کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے توحید کو کھڑا کرنا ہے، ٹھیک؟ اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے نماز کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے روزے کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے حج کو کھڑا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دعوت و تبلیغ کو کھڑا کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ منکرات کے خلاف، بڑی بڑی برائیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سود ہے، شراب نوشی ہے، بے حیائی ہے۔ اب یہ دین کے وہ تصورات ہیں جو سب کے ہاں سب مسالک میں ایگریڈ اپان ہیں۔ تو دین سے مراد یہاں پہ بنیادی دین، مبادیات دین، اس کے فنڈامنٹلز، ان کو کھڑا کرو، ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات میں جزیات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ جو پورے شعور کے ساتھ مطلب کرنے کا ہے۔ جو لوگ ختم نبوت کے لیے محنت کر رہے ہیں اس میدان میں، ظاہری بات ہے وہ بھی دین کو کھڑا کرنے کی ایک جد و جہد ہے نا، ایک گوشے میں ہے، اگرچہ ایک گوشے میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی قاری صاحب بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، یہ بھی دین کو کھڑا کرنے کی جد و جہد ہے، کوئی لوگوں کو جو ہے وہ درس قرآن دے رہے ہیں کہ قرآن کا شعور، لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں، یہ بھی دین کو کھڑا کرنے کی جد و جہد ہے، تبلیغی جماعت والے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بھی دین کو کھڑا کرنے کی جد و جہد ہے۔ بھائی نماز زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں گے تو دین بھی آ رہے ہیں نا، دین ہی تو کھڑا ہو رہا ہے، نماز کیا دین سے باہر ہے؟ نماز دین سے باہر تو نہیں ہے۔ تو دین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ صرف حدود نافذ کر دیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، حدود کا نفاذ۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے صرف یہی سمجھ لیا گیا کہ دین کا مطلب کیا ہے کہ صرف حدود کا نفاذ کر دیا جائے، اور جو حدود کے نفاذ کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا تو وہ تو کوئی دینی جدوجہد ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو بندہ بھی دین کے کسی بھی شعبے میں لگا ہوا ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ میڈیا کے اندر اگر انصار عباسی صاحب یا اوریہ مقبول جان، آپ کو ہزار اختلافات ہوں ان سے، ٹھیک ہے، رکھنے بھی چاہیے، ہر باشعور انسان رکھتا ہے دوسرے سے اختلاف، لیکن کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا یار وہ دین کو کھڑا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، دین کو کھڑا کرنے کے لیے لگے ہیں۔ آپ کے دوسرے مسلک کے جو علماء ہیں بھلے آپ کو ان سے اختلافات ہوں، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کو کھڑا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، تبلیغی جماعت والے ہوں یا اور مطلب آپ کہہ لیں کہ مدارس والے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اور دعوتی تحریکیں ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، یہ جو خلافت کی تحریکیں ہیں، یہ سب کون ہیں؟ جو کہ دین کو کھڑا کرنے کی جد و جہد میں لگے ہیں۔ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان سب کو کم از کم اس نقطے پہ متفق ہو جانا چاہیے کہ ہم نے دین کو کھڑا کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اگلے رکوع میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو دنیا کا طالبگار ہے نا، اللہ سے صرف دنیا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کچھ نہیں دیں گے۔ ہاں، جو آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہت کچھ دیں گے۔ تو دو قسم کے رویے ہیں نا، ایک رویہ یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو دینا ہے مجھے دنیا میں ہی دے دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے۔ وہ اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتا ہے، وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس لیے پڑھے گا کہ اسے کچھ دنیا مل جائے، یعنی نماز کے بعد بھی اس کی دعا کیا ہوگی، یا اللہ میری کوئی جو ہے نا وہ 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئے ہیں، میرا کوئی پرائز بانڈ لگ جائے۔ تو وہ اس کی جتنی مذہبی عبادات ہیں وہ سب دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ کوئی صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے 10 گنا واپس لوٹا، ٹھیک ہے، ایسی نیت رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت ایک بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک بندے کی ہر عبادت میں مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا تو ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں ہے۔ ہاں، جو آخرت چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہی رہتے ہیں، اضافہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج کی رات، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے یہی بات کہی کہ آپ جب واپس جائیں دنیا میں تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، یعنی تم نے کلمہ پڑھ کے جنت میں بس ایک پلاٹ بک کروا لیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی گھر تو ہے نہیں، تعمیرات تو ہے نہیں، کوئی کنسٹرکشن تو ہے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ پھر حضرت ابراہیم نے بتایا کہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ وہ سبحان اللہ کہیں گے، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہیں گے ایک دوسرا لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تیسرا لگ جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے چوتھا لگ جائے گا، یعنی ان کے اعمال سے ان کی جنت آباد ہو رہی ہے، جتنے عمل کریں گے اتنی اس کے اوپر جو ہے وہ باغات لگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آخرت کے لیے تو آپ ایک دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھیں تو وہ ضائع نہیں جاتا، ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اتنا بڑا کہ اس کے سائے میں 80 سال تک عربی اور نسل اصیل گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ لیکن دنیا کے لیے ظاہری بات ہے کہ دنیا، جب انسان مطلب دنیا مانگنے سے ہمیں منع نہیں کیا، اللہ نے مانگنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا ترتیب یہ رکھو کہ دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی مانگو، یہ معتدل رویہ، لیکن ہر وقت اللہ سے دنیا ہی مانگتے رہو، کبھی اللہ سے ایمان بھی نہیں مانگا، کبھی اللہ سے یہ بھی نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے میرا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا، کبھی اللہ سے جو ہے وہ جہنم کی پناہ بھی نہیں مانگی، جب بھی دعا کی بس یا اللہ بس یہ لاٹری نکال دے، یہ پرائز بانڈ نکال دے، میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے، میرا کاروبار چلا دے۔ یہ اللہ کو ایٹیچیوڈ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جو ہے وہ اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو اخلاق کا ایک ورژن پیش کیا جاتا ہے نا، تو اس میں اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جی آپ دوسروں کو معاف کریں، لیکن قرآن نے جو اخلاقیات پیش کی ہیں نا، اس میں صرف معافی والا ورژن نہیں ہے، اس میں بدلہ لینے والا ورژن بھی ہے، بدلہ لینے والا ورژن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو بدلہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں نا، پہلی آیت کیسے شروع ہو رہی ہے، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جب کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ معاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برائی، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اس کے بدلے میں کیا کرو؟ اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح، اگر کوئی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اس کو اجر بھی ملے گا، لیکن بدلہ لینا بھی جائز ہے، بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ یہ بھی جو ہے، اب کہاں معاف کرنا چاہیے، کہاں بدلہ لینا چاہیے، تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے
کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور اگلے کو احساس ہو گیا کہ بھائی میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ندامت ہے، شرمندگی ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور وہ اکڑ رہا ہے اس کے اوپر، فخر کر رہا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، تم میرا کیا کر سکتے ہو، کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا نا تو یہ دو چار اور کے ساتھ زیادتی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو کوئی عام آدمی جو ہے، وہ شریف آدمی جو ہے، وہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائے، آپ کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے، چلیں اس سے تو آپ درگزر کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی نقصان بھی ہو گیا، چھوٹی موٹی اگر کوئی چوٹ بھی لگ گئی، آپ اس سے درگزر کر دیں۔ لیکن ایک بدمعاش ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کیا تو یہ دو چار اور کے اوپر پل پڑے گا، اس کی بدمعاشی میں، اس کے تکبر میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے بدلہ لینا زیادہ افضل ہے تاکہ اس کا ظلم آپ روک سکیں، ظلم آپ روک سکیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں یہ بات بیان کی ہے کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں ہے، کسی نبی اور ولی کے پاس نہیں ہے کہ وہ تمہیں اولاد عطا کر سکے۔ اولاد اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بانج رکھتے ہیں، بھی اولاد نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ دیتا نام رکھنا تو اب بنتا ہے، پیرا دیتا یہ کوئی نام ہے؟ مطلب بھلا شرک کی بو آتی ہے ایسے ناموں سے۔ مطلب پیر کا کیا اختیار ہے کہ وہ بچہ دے؟ لیکن یہ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں عام ایسے دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسے نام رکھے جاتے ہیں، عام ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جن کے پاس اپنی اولاد نرینہ نہیں ہے، وہ پیر صاحب، وہ حضرت صاحب جن کی اپنی اولاد نرینہ، کوئی بیٹے نہیں ہیں، وہ سینکڑوں کو جو ہے وہ بیٹوں کے تعویذ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس تعویذ سے تمہارے بیٹے ہو جائیں گے۔ اب عجیب، مطلب لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مانگو، بیٹا چاہیے اللہ سے مانگو، بیٹی چاہیے اللہ سے مانگو، دونوں چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ نہ دینا چاہے کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ توحید ہے، توحید کا بیان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ خاص طور پہ یہ جو خوامیم صورتیں ہیں، سات جو خوامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پرزور انداز میں توحید کو بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ شورا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 3 صورتوں کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو 3 طرح سے، یا 3 میں سے کسی ایک طریقے سے، یا تو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی آتی تھی، آپ کے دل میں کوئی بات الہام کر دی جاتی تھی، القاء کر دی جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی نازل ہوتی تھی نا، الہام یا القاء کی صورت میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا تھا، اتنا بھاری پن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو سردیوں میں پسینے آ جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ ایک اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی جو آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، اور وہ بیٹھ گئی۔ تو یہ عام کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ وحی کا اس طرح سے نازل ہو جانا، یہ عام کوئی کیفیت نہیں ہے کہ ایک بندے کے دل میں کوئی خیال آئے، بھلے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ، وہ کہے کہ جی میرے اوپر تو جی اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، القاء ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ وحی کا لفظ الہام اور القاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نہیں، یہ وہ خاص کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرتی تھی، وہ کیفیت تو اب نبی کے علاوہ کسی اور کے پر طاری نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، وہ الہام ہی ہوتا تھا، نبی کے دل میں ہی وہ وحی جو ہے وہ ڈالی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی جب نبی کے اوپر، تو وہ ارد گرد کے صحابہ کو بھی مطلب محسوس ہوتا تھا
اور باقاعدہ آتا ہے روایات میں کہ ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناتی ہوئی آواز، گنگناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے ہیں کسی انسان سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کی، او یرسل رسولہ، یا اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے وہی لے کے۔ تو ان تین صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے، کوئی چوتھی صورت نہیں ہے کہ تمہارے دل میں کوئی خیال آیا تو تم نے کہا کہ جی یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، القاء ہے، نہیں کلیم کر سکتے، بالکل بھی نہیں کلیم کرنا چاہیے اس طرح سے۔ براہ راست تو اللہ سے جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے کلام، یہ تو نبیوں میں سے بھی چند کو حاصل ہوا، جبریل کا آنا وہ بھی ظاہری بات ہے نبیوں کے ساتھ خاص تھا۔ تیسری صرف صورت بنتی ہے وحی کی، الہام اور القاء کی، وہ بھی میں نے بتایا کہ نبی کے اوپر جب وہ وحی القاء اور الہام ہوتی تھی تو اس کی بہت ساری علامات تھیں، جیسے شاید کی مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز، گنگناہٹ کی آواز، جیسے اتنا بوجھ محسوس ہونا کہ پورا جسم جیسے ٹوٹ جائے، اور سردیوں میں پسینے آ جانا، یہ وہ الہام ہوتا تھا اس قسم کا۔ اب یہ عام انسانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے عام انسان ایسا کلیم نہیں کر سکتا کہ خدا نے اس سے کلام کیا ہے، خدا نے اس سے گفتگو کی ہے۔ عام انسان کو ایسا کلیم نہیں کرنا چاہیے، اور نہ وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یقین سے کہہ سکے کہ اب یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ کے وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے تو ان کی دلیل کیا ہوتی تھی؟ ہمارے باپ دادا کا دین ہے نا، باپ دادا کا جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، یہ بت پرستی، وہ اس کو حضرت ابراہیم کی طرف اس کی نسبت کر دیتے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم کی طرف سے تو نہیں چلا آ رہا تھا۔ تو اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجتے ہیں، کوئی رسول بھیجتے ہیں، تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، خوشحال، سب سے پہلے نبی کا انکار خوشحال لوگ کرتے ہیں، امراء، اصحاب اقتدار، تو وہ جو بستی کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا وجدنا ابانا علی امہ، ہمارے باپ دادا کا ایک دین تھا، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنے والے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے رسوم و رواج جن کو دین بنا لیا گیا، دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سارے رسوم و رواج بس باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، فوتیدگی کے موقع پہ ہیں، بہت ساری رسموں کو جو ہے وہ مذہبی رسمیں بھی جو ہے وہ بنا لیا گیا۔ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ دادا سے چلا آتا یہ دین ہے۔ تو وہ خوشحال لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم تو اس کو نہیں چھوڑنے والے۔ تو آپ ان سے کہہ دیں اولو جئتکم بہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، جو میں لے کے آیا ہوں یہ تمہارے باپ دادا سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ دین اسلام، خالص دین اسلام، پیور دین اسلام۔ ظاہری بات ہے جس دین کے اوپر صحابہ کرام چل رہے تھے وہ تو پیور تھا نا، پھر اس کے بعد پھر بدعات اور خرافات شروع ہو گئیں، تو وہ ہر طبقے میں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر طبقے میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ کہیں پہ دین کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں دین کے نام پہ جو ہے وہ دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں دین کے نام پہ جو ہے وہ لوگ گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہیں، کہیں دین کے نام پہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی مطلب عجیب و غریب قسم کے گھوڑے نکالے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خون نکالا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، زنجیر زنی کی جا رہی ہے، کہیں دین کے نام پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن جو ہے وہ پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کھلونے اور ٹائز رکھے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی شکلیں اور صورتیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ ظاہری بات ہے کہ یہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں نا۔
تو دین کا ایک حصہ تو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے. فوتیدگی کی رسمیں دیکھ لیں، تیجا ہے، چوتھا ہے، 40واں ہے، جمعرات ہے. شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیں، عجیب و غریب قسم کی رسمیں آپ کو ملیں گی. آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں، اندھی تقلید نہیں. آباء و اجداد کو آپ فالو کریں جبکہ وہ خالص دین کے اوپر ہیں، بس اس معاملے میں ان کو فالو کریں جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھا. بس اس کے بعد جو کچھ پیدا ہوا ہے رسوم و رواج کے نام پہ، وہ تو ہمارا دین نہیں ہے نا، اور نہ ہی اس کو دین کے طور پہ قبول کیا جا سکتا ہے. باقی رسوم و رواج ٹھیک ہے، اگر صرف وہ محض کچھ رسوم و رواج ہیں، آپ ان کو دینی سٹیٹس نہیں دے رہے، آپ ان کو دین نہیں بنا رہے، یا جزا و سزا ان سے متعلق نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ رسوم و رواج ہوتے ہیں. تو دین تو ہمیں نہیں کہتا کہ ساری رسمیں ختم کر دیں، وہ بھی ایک دوسری انتہا ہے. لیکن اب تو یہ نا کہ یہ ساری رسمیں دینی شاعر بن چکی ہیں، دین بن چکی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اگلی آیات میں دنیا کی نعمتوں کی حقارت کو بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے، کچھ حیثیت نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو چاندی کا بنا دیں، ان کے گھروں کی چھتیں، بلکہ جو ان کی سیڑھیاں ہیں وہ بھی چاندی کی ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں، اور یہ کافر جن مسحریوں کے اوپر، جن چارپائیوں کے اوپر، بیڈز کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ بھی چاندی بلکہ سونے کی یہ سب چیزیں ہوں. ان کے گھر، ان کی مسحریاں، ان کے بیڈز، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، سب کچھ سونے چاندی کا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کافروں کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا کافروں کو دے دیتے نا، تو بہت سارے لوگ کفر کرنا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس لیے آزمائش میں نہیں ڈالا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ دیتے ہیں، اس لیے زیادہ دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، بس یہی جنت ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اور زیادہ دیں، لیکن ہم اس لیے رک گئے کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے کفر نہ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ دنیا تو جلدی مل جاتی ہے نا، تو انسان لالچی ہے، جلدی کا بدلہ چاہتا ہے، اجلت پسند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر ہم کر دیتے نا، ان کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، پھر بھی کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، بہت حقیر سی چیز ہے یہ. پھر بھی اللہ کے اس کی کچھ حیثیت نہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، خاص طور پہ قرآن مجید، کہ جو اللہ کے ذکر سے، کیونکہ قرآن نے خود کہا نا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا. الذکر وہ قرآن ہے. تو جب یہ معرفہ آتا ہے ذکر کا لفظ، تو اس سے مراد عام طور پہ قرآن ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یہ معرفہ ہے، ذکر الرحمن، کیونکہ رحمان کی طرف یہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے. تو اس سے مراد پھر عام ذکر نہیں ہوتا. جب یہ معرفہ آئے تو اس سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے، خاص ذکر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے، خدا کی یاد سے، یعنی قرآن سے منہ موڑ لے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے. یعنی جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اس کے اوپر شیطان آیا ہوا ہے، اور وہ شیطان اس کو پھر بہکاوے میں اس نے لگایا ہوا ہے، اس کو وسوسوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کو چکر پہ چکر دیے چلے جا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ اس کو سیدھے راستے سے روک رہا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، بعض اوقات جن کو شیطان نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ لوگ بعض اوقات یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. انہم مہتدون، وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں. دنیا میں دیکھیں کون اپنے آپ کو گمراہ سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نا گمراہ سمجھتا. تو بہت سارے جو لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں، یہ اہم بات ہے. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سیدھے راستے پہ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، وہ شیطان کے پیچھے لگی ہوئی.
لیکن وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ہمیں اپنی تنہائی میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ اور عام طور پہ جو آدمی بدعتی ہوتا ہے نا، بدعتی، یہ اس کی مثال ہے۔ وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن بدعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدعتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے، بدعتی آئے گا تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ ان کو لے جاؤ، انہوں نے میرے بعد بدعت ایجاد کی تھی، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول پانی نہیں پلائیں گے، فرشتے ان کو اللہ کے رسول کی طرف بڑھنے نہیں دیں گے۔ اب وہ بدعت تو دین کے نام پہ جو ہے وہ کی جاتی ہے نا، تو بہت سارے اچھے کام، بہت سارے اچھے کام، تو وہ دین نہیں ہے، وہ بدعات ہے۔ کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بچنا چاہتا ہے نا بدعات اور خرافات سے، وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اور عموماً جو قرآن سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا بدعات میں پڑتا ہے۔ بات یہاں سے ہوئی ہے، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے پیچھے شیطان لگ جائے گا، پھر شیطان اس کو بدعات کے راستے پہ لگا دے گا۔ تو ہدایت کے راستے پہ وہ والی ہدایت جو اللہ والی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے، اللہ والی ہدایت، یا اللہ کی طرف سے ہم ہدایت پہ ہیں کہ نہیں، قرآن سے جڑ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ جیسے کہ ایک روایت میں فقط ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن سے تو جڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے ہدایت دے ہی دی ہے، اس کا مقدر بنا دی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن مجید میں تو مشرکین مکہ بڑا شور مچاتے تھے۔ شور کیوں مچاتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ تو قرآن مجید اس طرح سے کرتا ہے، لات، منات اور عزا، جیسے آپ کہہ لینا کہ برے انداز میں، کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے معبودوں پہ تو تنقید کرتا ہے نا، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے۔ لیکن عیسائیوں کے جو معبود ہیں یعنی عیسیٰ ابن مریم، قرآن ان کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک نقطہ پکڑ لیا مشرکین مکہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی قوم کے لوگ چلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے معبود تو زیادہ بہتر ہیں عیسائیوں کے معبود سے۔ تو اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں، ایک جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو کہہ دیں کہ دیکھو عیسائیوں نے ان کو معبود بنایا، قرآن نے ان کا ذکر معبود کے طور پہ نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کا، ان هو الا عبد، وہ اللہ کے ایک بندے ہیں جن پہ اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں، اور اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا، یعنی بن باپ کے پیدا کیا نا، تو ایک نمونہ بنایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے اعتراضات کرنے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لینا، کہیں نہ کہیں سے کوئی اعتراض نکال لینا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات کی ہے۔ وہ بات اللہ نے کیا کی ہے کہ جو خلیل ہے، الاخلا، اخلا جو ہے یہ خلیل کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جو ہے محبت کے 10 درجات ہیں، پانچواں جو ہے اس کو عشق کہتے ہیں، تو 10واں درجے میں محبت ہونا یعنی اخیر درجے میں اس کو خلا کہتے ہیں، اسی سے لفظ خلیل بنے۔ تو یہ جو اخیر درجے میں محبت کرنے والے لوگ ہوں گے نا الاخلا، یہ بھی قیامت والے دن کیا ہوں گے، عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ ایک دوسرے پہ مرنے والے، مر مٹنے والے، یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت والے دن۔ لیکن جو متقی ہیں ان کی دوستیاں قیامت والے دن بھی کام آئیں گی۔ یعنی قیامت والے دن قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے، ٹھیک ہے، اور اپنے خاندان سے بھاگے گا، یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا۔
لیکن اگر تقوی کی بنیاد پہ اس کا کوئی تعلق قائم ہے نا، تقوی کی بنیاد پہ، خدا خوفی کی بنیاد پہ اگر کسی سے انسان کا تعلق قائم ہے، دینی تعلق اگر کسی کے ساتھ قائم ہے، تو قیامت والے دن یہ دوست ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، جو تقوی کی بنیاد پہ جو ہے جنہوں نے اپنا تعلق نبھایا ہوا ہے یا نبھا رہے ہیں۔ تو تقوی کو اور خاص طور پہ جو ہے وہ دین کو اپنے تعلق کی بنیاد بنانا چاہیے۔ یعنی قیامت والے دن ایک طرف انسان اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے بھاگ رہا ہوگا، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کا آپس میں کوئی نسبی اور خونی تعلق ہی نہیں ہے لیکن دینی تعلق ہے یا دنیا میں رہا، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ بڑا، وہ بھی ہماری طرح کوشش تو کرتا تھا، یا اللہ وہ بس جنت میں نہیں داخل ہو سکا، تو آپ ہماری جو ہے نا سفارش قبول کریں، سارے ہم آگے ہیں، بس وہ ایک آدھا رہ گیا ہے، آپ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں۔ تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ جو دوستیاں ہیں متقین کی، وہ قیامت والے دن بھی کام آئیں گی۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے سورت دخان، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے پہلے رکوع میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں نازل کیا، بابرکت رات میں۔ اب قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ ظاہری بات ہے لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شب معراج ہے، نہیں، شب معراج تو خیر یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، نہیں، 15 شعبان کی رات بھی نہیں ہے۔ یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انزلناہ، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس رات میں، تو قرآن تو لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہے، جیسے کہ خود قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، 15 شعبان کی رات میں نہیں فیصلے ہوتے، کس رات میں؟ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر۔ تو یہ تصور بھی غلط ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں پورے سال کے، کہ اس بندے نے مرنا ہے، اس پہ یہ آزمائش آنی ہے، اس کو یہ نعمت ملنی ہے، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات کا جو ہے اس میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور طاق راتیں 5 ہیں، ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آل فرعون کا بھی تذکرہ کیا سورہ دخان کے اندر، اور خاص طور پہ ان کے انجام کا۔ تو جو ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، چاہے دنیا میں ان کی تہذیب، ان کا تمدن کتنا کتنا ترقی کر لے، بالآخر سب کچھ نے زمین بوس ہونا ہے، پوری کی پوری اکانومی ان کی کیا ہے، سب زمین بوس ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ علیہ فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کتنے بڑی مصری تہذیب، کتنی بڑی تہذیب تھی، تو جب دنیا سے گئے ہیں، جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے، جب اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کیا، تو کتنے باغات، کتنے چشمے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، کتنی کھیتیاں، کتنے نفیس مکانات، کتنی آرام اور آسائش کی چیزیں، نعمتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان سب مال و اسباب کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض، نہ زمین ان کے اوپر روئی، نہ آسمان کو رونا آیا، کوئی ان پہ رونے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان پہ رونے والا بھی نہیں تھا۔ ظالم کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو کون روتا ہے؟ لوگ تو بلکہ خوش ہوتے ہیں، لوگ تو بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ظالم کے ظلم سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اس کے اوپر تو لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک، ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو امریکہ نے جن قوموں کے اوپر حملہ کیا، جیسے افغانستان ہو گیا، عراق ہو گیا،
جن مسلمان ملکوں کو اس نے تباہ و برباد کیا، جن مسلمانوں کے اوپر جو ہے شہریوں کے اوپر اس نے بمبارمنٹ کی اور ان کی نسلیں اس نے جو ہے وہ دنیا سے مٹا دی، تو اب ظاہری بات ہے کہ جب امریکہ کے اوپر آزمائش آئے گی تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں مجھے جو ہے وہ ایک دوست ایسے ہی سوال کرنے لگے، کہنے لگے کہ امریکہ کے اوپر جب سے یہ کورونا کی آزمائش آئی ہے تو دل میں بڑی جو ہے نا وہ جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے؟ تو بہرحال دیکھیں نا، جو مظلوم ہے ظاہری بات ہے وہ مظلوم، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں، پھر زمین اور آسمان روتے نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہوتا جب ظالم کی پکڑ آتی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے احوال بیان کیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کے احوال بھی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذرا موٹیویشن ملے کہ جنت کے لیے نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے احوال بھی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ گناہ سے بچیں، جہنم کے احوال پڑھ سن کے۔ تو کہا کہ جہنم میں ایک تھور کا درخت ہے، کانٹے دار درخت، جو گناہ گاروں کو کھلایا جائے گا، اور وہ ایسا ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا، ایسا اتنا گرم، پیٹ کے اندر جائے گا تو کھولے گا، کیسے کھولے گا؟ جیسے گرم کھولتا ہوا پانی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس ظالم کو پکڑو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالو۔ تو بہت سخت آیات ہیں، بہت سخت آیات ہیں، لیکن دیکھیں دنیا میں جو لوگ جب ظلم کرتے ہیں تو انسان کا کلیجہ پھٹتا ہے، بعض اوقات ایسے ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر، پھر کوئی آسان موت بھی نہیں مارتے، اگلے کو اذیتیں دے دے کے مارتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم میں پھر ایسے ظالموں کے ساتھ اسی طرح سے ہی ہوگا۔ دنیا میں جو ہے وہ خلق خدا پہ ظلم کر رہے تھے، اور آخرت میں پھر جو ہے وہ ان کا یہی معاملہ ہوگا، ان کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اہل جنت کی بھی احوال بیان کیے، جہاں بھی عام طور پہ قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جنت کا بھی ذکر آ جاتا ہے تاکہ جو مومن ہیں ان کو خوشخبری بھی ملے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا مقصد ڈرانا تو نہیں، تو کہا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ بہت نفیس مکانات میں ہوں گے، باغاتوں میں چشمے، پھر باریک ریشم اور موٹا ریشم، ریشمی لباس پہنیں گے، آمنے سامنے مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے، پھر ہم ان کے نکاح میں موٹی آنکھوں والی حوریں دیں گے، اور پھر ہر قسم کے پھل وغیرہ وہ مانگ رہے ہوں گے اور ان کے خادم ان کے سامنے لا رہے ہوں گے۔ پھر ایک ہی دفعہ موت آئے گی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، دوبارہ انسان نے مرنا ہی نہیں ہے۔ کبھی انسان اس پہ سوچے تو بہرحال یہ سوچ ہی جو ہے نا وہ انسان کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیتی ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ہے کہ انسان کے اوپر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ فضل من رب، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی اس کے بعد انسان پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا انسان، اس کے بعد کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اس کے بعد سورہ الجاسیہ ہے، سورہ الجاسیہ میں اللہ عز و جل نے جو ہے ایک تو یہ دہریوں کا رد کیا، دہریے جو کہ خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ، جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو یہ دہریت اس وقت بھی تھی یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے ایسے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان یہ اللہ سوری ما ہی اللہ حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی خدا نہیں، بس یہ زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اصل چیز زمانہ ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا بس سروائیول آف دی فٹس، یہ وقت ہی ہے بس جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں جو اصل میں دلائل ہیں،
تو جواب میں ان کی حجت بازی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، ان کو زندہ کرو اگر تم سچے ہو تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو مارے گا، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ تم کو مارے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم کو جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی سب سے بڑی دلیل خدا کے وجود کی تو تم خود ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ کلیم کر سکتے ہو کہ تم اپنے خالق خود ہو؟ نہیں، تو پھر کس نے پیدا کیا؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں جس نے یہ کلیم کیا ہو۔ یہ عجیب بات یہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ یعنی پوری انسانی ہسٹری ہزاروں سال کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف اللہ کی طرف سے یہ کلیم موجود ہے۔ دین جو ہے وہ موسوی آپ دیکھ لیں، مطلب یہود جس کو فالو کرتے ہیں، دین جو ہے وہ عیسائیت آپ دیکھ لیں جس میں عیسائی اس کو ایک اللہ کی طرف سے کلیم ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلیم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہاں تو چلے نا، دو چار ہوتے کلیم کرنے والے تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے، یار کس کی بات مانے، کلیم کسی نے نہیں کیا تو اب کون سا شک رہ گیا؟ تو خود تو تم کہتے ہو کہ ہم اپنے خالق نہیں ہیں، تو کلیم کرنے والا ایک ہی ہے، نون ہسٹری میں کلیم کرنے والا ایک ہی ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، ٹھیک؟ تو اس کی بات تو پھر ماننی پڑے گی، وہی تمہارا خالق ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے وہی قیامت کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا کہ بھائی یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ تم نے کی ہے دنیا میں، یہ تمہارے کرتوت تھے، اور وہ کیا کہیں گے کہ یہ اعمال نامہ آج تو حق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور سچ سچ وہ اعمال نامہ بتا دے گا، وہ بول اٹھے گا کہ یا اللہ اس نے یہ کیا، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تو اے انسانوں جو تم کرتے تھے ہم وہ سب لکھ رہے تھے، سب ریکارڈ میں آ رہا ہے، انسان کی پوری زندگی جیسے اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت والے دن گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی، گھٹنوں کے بل، اللہ کے سامنے ظاہری بات ہے ایسی عاجزی اور انکساری ہوگی، ایسی عاجزی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی۔ ظاہری بات اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، تو اس وقت تو کسی کے اندر سر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آج ان نافرمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف گردن اکڑا کے کہتے ہیں کہاں ہے خدا، ہمارے تو جو ہے وہ اسپیس شپس وہ اسپیس میں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آ گیا، ہمیں تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، اور اگر ان کا بس چلے تو وہ آسمان کی طرف میزائل بھی مارے خدا کو تباہ کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس وقت، آج تو تم تکبر میں مبتلا ہو، خدا کا اس طرح سے انکار کرتے ہو، کہاں ہے تمہارا خدا؟ ہے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تمہارا خدا ہے تو آ کے بچاتا کیوں نہیں ہے تمہیں؟ قیامت والے دن یہ صورتحال ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جب تم گھٹنوں کے بال جو ہے اس کے سامنے گرے ہوگے کہ ہاں کہاں ہے خدا، کہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، بردبار ہے، تو تمہاری بیوقوفیوں کی وجہ سے، تمہارے اللہ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پلان میں تبدیلی تو نہیں کرے گا، جو اس نے بنا لی ہے بس اس کے مطابق اللہ تعالیٰ چلے گا، کہ اس نے سب کو مہلت دے رکھی ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بھی اسرار رکھے ہیں، جو بھی اللہ نے اس کے اندر روحانیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شفا، جو بھی اللہ نے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں، ان سب سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہرمند فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔